السلام علیکم۔ آج ہم جماعت چہارم کے باب دوم کے بے حصہ عبادات کیا سبق نمبر 2 حقوق اللہ کی مشق حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب، جس میں ہم درست جواب کا انتخاب کریں گے، خالی جگہ پر کریں گے، مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست بیان پر گڈ کا نشان لگائیں۔ الف، اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، انسان کو، حیوان کو، درندوں کو، پرندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو؟ سیاحت کے لیے، سیاحت کہتے ہیں سیر تفریح کے لیے، عبادت کے لیے، کھانے کے لیے، یا پھر کھیلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی۔ کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز؟ حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے انسانوں کے لیے۔ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ کیا ہے حقوق اللہ میں شامل؟ ذکر کرنا، باتیں کرنا، کھیلنا کودنا، یا پھر سونا جاگنا۔ حقوق اللہ میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ یعنی جو خالی جگہ ہے اس میں ہم نے درست الفاظ لکھنے ہیں۔ الف، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈیش مانے۔ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے بے ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب ڈیش کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ کس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہاں خالی جگہ میں ہم لکھیں گے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ آگے ہے جیم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، ڈیش سے ان کا اعتراف کرے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، دل سے ان کا اعتراف کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم خالی جگہ میں لکھیں گے دل سے ان کا اعتراف کرے۔ آگے ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی ڈیش سے دعا مانگنی چاہیے۔ کس سے دعا مانگنی چاہیے چھوٹی بڑی مصیبت کے لیے بھی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آگے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی ڈیش دور کرنے والا نہیں۔ کیا تو نہیں دور کر سکتا کوئی بھی؟ مشکلات۔ تو یہاں خالی جگہ میں ہم لکھیں گے مشکلات۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ یعنی جو سوال ہیں ان کے ہم نے مختصر یعنی چھوٹے سے جواب دینے ہیں۔ الف، حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ حقوق اللہ، یہ اس کا آنسر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے فرسٹ والے کا۔ یہ سوال نمبر 1 کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 2، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو پیدا کرنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، اہم عبادات کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، اہم عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہے۔ تو اس کا آنسر ہے یہاں سے سوال نمبر 3 کا یہاں تک۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصیبت اور تکلیف کے وقت کیا معمول تھا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی مصیبت یا تکلیف آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ تو اس کا آنسر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک، ادھر تک۔ ٹھیک ہے،
آگے سوال نمبر 4 ہے تفصیلی جواب لکھے، یعنی ہم نے تفصیل سے ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ الف، حقوق اللہ میں سے کوئی سے دو کے بارے میں تفصیل سے لکھے، یعنی کوئی سی دو حقوق ہم نے بتانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا پہلا حق، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے دو حقوق پوچھے ہیں، تو لانگ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک۔ یہاں ہم نے اس میں دو حقوق اللہ تعالیٰ کے بتا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہیں سوال نمبر 2۔ ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، غمی اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ سوال نمبر 2 لونگ کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس بات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔